نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، مختصر وقت میں صرف خالق اور مخلوق کے فرق کے موضوع پر کلام کروں گا، اور دین اسلام کے اندر خصوصاً عقائد کے معاملے میں خالق اور مخلوق کے فرق کو اچھی طرح سمجھنا اور ملحوظ رکھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اس فرق کو نہ جاننے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتا اور شرک کو سمجھ کر اس سے بھی نہیں بچ سکتا۔ میرے بھائیوں، مخلوق کیا ہے؟ مخلوق کی کیا تعریف ہے؟ جو چیز پیدا کی گئی ہے، تخلیق کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، وہ مخلوق ہے۔ جو چیز نظر آتی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، وہ مخلوق ہے۔ جو چیز محسوس ہوتی ہے وہ مخلوق ہے۔ یہ ساری کائنات، ساری عالمین مخلوق ہے، اور مخلوق مادہ ہے، مٹیریل ہے، ٹھوس کی شکل میں ہے کائنات اور مخلوق، مائع کی شکل میں ہے، اور گیس کی صورت میں ہے، اور پلازما کی صورت میں ہے۔ اگر کوئی چیز نظر آنے والی ٹھوس شکل میں ہے تو وہ مخلوق ہے، مائع شکل میں ہے جیسے پانی ہے تو مخلوق ہے، گیس کی صورت میں ہے تو مخلوق ہے۔ جسے ہم محسوس کرتے ہیں، جس کا کوئی وجود ہے، صورت ہے، شکل ہے، جو چیز نظر آتی ہے، سیدھی بات ہے وہ مخلوق ہے۔ اور مخلوق کو اللہ تعالی نے تخلیق فرمایا ہے۔ مخلوق قدیم نہیں ہے، قدیم صرف اور صرف اللہ تعالی کی ہستی ہے۔ مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر کن کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خالق ہیں، ایسے زبردست خالق ہیں کہ جب وہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کن کا حکم فرماتے ہیں، صرف کن کا حکم فرماتے ہیں۔ کن کا حکم ہوتے ہی ساتھ ہی وقت نہیں گزرتا، کن کا حکم ہوتے ہی ساتھ ہی جو چیز اللہ چاہتے ہیں پیدا کرنا وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے خالق ہیں جنہیں کوئی چیز بنانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے کوئی تصویر کی ضرورت نہیں پیش آتی، کوئی مٹیریل کی ضرورت پیش نہیں آتی، کوئی سٹرکچر اور ڈھانچے اور اس قسم کی چیزوں کی ضرورت نہیں آتی، نہ وقت کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے کوئی معاون اور مددگار کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ ایسے خلاق عظیم ہیں، ایسے عظیم اور زبردست خالق ہیں کہ جب وہ کن فرماتے ہیں تو جو بھی ان کا ارادہ ہوتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ عالمین عدم سے وجود میں آئی ہے، اور یہ عالمین اور یہ مخلوق کی تعریف یہ ہے کہ وہ حادث ہے۔ مخلوق کی تعریف کہ وہ عدم سے وجود میں آئی ہے، اور مخلوق کی تعریف جو حادث ہے۔ حادث کا مطلب یہ ہے کہ ساری عالمین پر، ساری مخلوقات پر
وقت گزر رہا ہے، اور وقت ہر چیز کی حالت کو تبدیل کر رہا ہے۔ انسان کی ہی مثال لے لیں، انسان جب پیدا ہوا ہے تو بچہ تھا، غذا کھا رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، تو اس کی ایک حالت سے دوسری حالت میں آ رہا ہے، لڑکا بن رہا ہے، پھر جوان بن رہا ہے، پھر عمر ڈھل رہی ہے، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، اردر العمر تک پہنچ رہا ہے۔ اگر بچہ چاہتا کہ میں لڑکا نہ بنوں تو اس کے اختیار میں ہے، حادثے سے گزر رہا ہے نا۔ اگر لڑکا چاہے میں جوان نہ بنوں، اس کے بس میں نہیں ہے۔ اگر جوان چاہے میں بڑھاپے میں نہ جاؤں، اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو اسی طرح مخلوق جو ہے اس پہ تغیر و تبدل گزر رہا ہے، تبدیلی کی زد میں، حادثے کی زد میں ہے۔ یہ مخلوق کی تعریف ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس کائنات کے خالق ہیں، ان پر کوئی حادثہ نہیں گزرتا، اس کی ذات میں کوئی تغیر اور تبدل اور ضعف اور کمزوری وارد نہیں ہوتی، واقعہ نہیں ہوتی۔ اور یہ ساری عالمین محتاج ہے، اپنے وجود کی بقا کے لیے محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ اور داتا کون ہے، سنبھالنے والا کون ہے، ولی و سرپرست کون ہے، نگران کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ مخلوق کی یہ تعریف ہے کہ وہ اپنے وجود کی بقا کے لیے محتاج ہے۔ مخلوق اپنے آپ کو بذات ہی قائم اور باقی نہیں رکھ سکتی، ہر مخلوق محتاج ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر محتاجیوں اور ضرورتوں کے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یہ مخلوق فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کو اللہ نے ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ مخلوق ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ صرف اللہ اپنی ذات اور صفات اور کمالات کے مطابق ہمیشہ رہنے والی ہستی اللہ۔ یہ مخلوق فانی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو خالق اور مخلوق کا فرق جاننے کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر یہ اصول نہ سمجھے جائیں تو خالق اور مخلوق کا صحیح فرق نہیں سمجھا جا سکے گا۔ اگر خالق اور مخلوق کا صحیح فرق نہیں سمجھا جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اکثر یہی ہوتا ہے کہ مخلوق کو یا تو مخلوق ہی نہیں سمجھا جاتا، مخلوق کو یا تو مخلوق ہی نہیں سمجھا جاتا، یا مخلوق کو مخلوق کے درجے سے اٹھا کر الہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے نا۔ ہم میں سے تقریباً تمام لوگ یہ بات دوسرے لوگوں سے سنتے بھی ہیں اور انہیں کہتے بھی ہیں کہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ اشرف المخلوق کا صحیح مفہوم اور مطلب کیا ہے، صحیح مطلب، تو یہی جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ انسان اشرف المخلوق ہے، دوسروں سے سن رہے ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں بتا سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوق نہ سمجھنے کی وجہ سے، اشرف المخلوق کا صحیح معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے، انسان کو بھی انسان کے مقام سے، عاجز اور محتاج کے مقام سے، فانی اور بے بس کے مقام سے اٹھا کر الہ بنایا گیا ہے۔ اور ہمارے اس
اس معاشرے میں ایک فکر موجود ہے جس کی تبلیغ ہو رہی ہے کہ اللہ کی معرفت تو بس یہ ہے کہ ہم بندے اپنے اندر اللہ والی صفات پیدا کریں، یہ اللہ کی معرفت ہے، یہی دین ہے۔ کتنا بہت بڑا مغالطہ ہے۔ اللہ تعالی ازلی ہستی ہے، قدیم ہستی ہے، کیا مخلوق اور انسان قدیم ہے؟ جو انسان جسے اللہ تعالیٰ نے ایک ناپاک بوند سے، قطرے سے اپنی تخلیق کا ایک اعلیٰ نمونہ بنایا ہے، اعلیٰ فن پارہ بنایا ہے، وہ اپنے اشرف ہونے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، اپنے انسان ہونے کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ اسے اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ نے، اس ہستی نے امر کن سے تخلیق کی ہے، میرا وجود اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا نمونہ ہے، میرے اندر کیسے اللہ کی صفات ظاہر ہو سکتی ہیں؟ اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور قدیم ہیں، انسان کے اندر کیسے ظاہر ہو سکتی ہیں؟ اور جو انسان کی صفات ہیں وہ انسان کی صفات اللہ نے تخلیق کی ہیں، پیدا کی ہیں، اور انسان کی صفات پہ تغیر گزر رہا ہے۔ جیسے مخلوق کی تعریف میں پہلے میں بتا چکا ہوں، انسان کی صفات تخلیق شدہ ہیں، اللہ کی صفات ذاتی ہیں۔ انسان کی صفات پر تغیر وارد ہو رہا ہے کیونکہ مخلوق حادث ہے۔ انسان کی سماعت پہ تغیر وقوع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بصارت پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک فر بولنے والا، تقریر کرنے والا انسان زندگی کے ایسے موڑ پہ پہنچتا ہے، یا بیمار ہو جاتا ہے یا ضعیف ہو جاتا ہے، بولنے میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے، صحیح بول نہیں سکتا، تو بولنے کی صفت جو تھی تخلیق شدہ، اس میں تغیر وقوع ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور بعض ایسے انسان ہیں کہ اعلی سماعت ہوتا ہے کان، اعلی بصارت آنکھ بھی ہوتا ہے، اعلی نطق گویائی بھی ہوتا ہے، سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ تو انسان کی صفات پہ تغیر واقعہ ہو رہا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے، موت آنے پر پھر ایک سننے والا، دیکھنے والا، بولنے والا، سمجھنے والا انسان ان صفات سے محروم ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی ہے؟ تو ہمیں خالق اور مخلوق کا فرق سمجھنا از بس ضروری ہے۔ ایک بہت بڑا مغالطہ اکثر تفاسیروں میں اور تقریروں میں اور علماء نے کھایا ہے، اور اس مغالطے کی وجہ اور سبب جو ہے وہ اسلام کے صحیح عقائد کے گرد جو باطل عقائد گھوم رہے ہیں، انسانوں کے اختراعی نظریات، ان کی وجہ سے مغالطہ کھایا ہے مفسرین نے یا مترجمین نے۔ میں صرف ایک حوالہ دے کر اپنا بیان کلوز کروں گا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے حوالے سے ایک مارکۃ الارا ہے، یہ مقام ہے قرآن مجید کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے، اکثر تراجم میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ آدم میں جب آدم کا مٹی کا پتلا وجود بن گیا مٹی کے سے، تو اس میں روح پھونکی گئی، روح ڈالی گئی۔ یہ روح کیا ہے؟ اس میں جو عینیت، اشتراکیت کے نظریات کے حاملین تھے نا، انہوں نے اس روح کو اللہ کی روح بنایا ہے کہ اللہ نے اپنی روح میں سے، حالانکہ روح کا لفظ
روح کا اطلاق مخلوق پہ ہو رہا ہے، جیسے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بھی ہے کہ کل الروح من امر ربی، روح اللہ کے امر سے ہے، امر حکم، عامر اللہ ہے حکم دینے والا، اس حکم سے جو چیز وجود میں آئی ہے وہ روح ہے۔ تو روح مخلوق ہے، روح مملوک ہے، روح مخلوق ہے۔ بس ایک صاف اور واضح مفہوم کو بیان کرنے کی بجائے جو اسلام کے صحیح عقائد کے گرد دوسرے عقائد تھے، اشتراکیت کے، عینیت کے، نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ حقیقت محمدیہ، ان سے متاثر ہو کر یہ مفہوم کیا گیا۔ اور من جو خاص طور پہ حرف جارہ اس آیت میں ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، من کو اکثر مترجمین نے من تبیین کا کہا ہے کہ اللہ کی روح کا جز حصہ، کچھ حصہ۔ اللہ کی ذاتی روح بھی قرآن کی متن سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کی بھی روح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ روح اللہ کی صفت ہے، حالانکہ صفت نہیں ہے، مخلوق ہے۔ صحیح جو مفہوم ہے اس آیت کا، اور خصوصاً من تملیک کا ہے کہ یہ روح جو ہے آدم میں جو پھونکی گئی یا سارے انسانوں میں جو روح ہے یہ مخلوق ہے اور مملوک ہے، اللہ کی ملکیت ہے، اللہ اس کے مالک ہیں، اس کے خالق ہیں۔ اگر ان کے نظریے کے مطابق آدم میں اللہ کی روح ہے، اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کی پوری صفت ہے یا صفت کا کوئی جز ہے؟ جیسے سونا ہے، سونے کو جتنا باریک اجزاء میں تقسیم کر لو، اس کا باریک سے باریک جو جز ہے، حصہ ہے، اس کو بھی سونا کہیں گے یا پتل کہیں گے؟ اللہ کی روح کے جز کو بھی اللہ کا روح ہی کہیں گے نا، اللہ کی روح کے جز کو بھی اللہ کی کا عین کہیں گے نا۔ یہاں سے مغالطہ کھا کے اللہ کی روح، اللہ نے اپنی صفت ڈالی، کوئی کہتے ہیں ڈیوائن انرجی ڈالی، اور اسی طرح الفاظ بدلتے جا رہے ہیں، بات وہی ہے۔ کتنا بڑا مغالطہ تھا ہے۔ جب فنا آئے گی مخلوق پہ، اگر آدم میں اللہ کی روح ہے اس پہ فنا نہیں آئے گی، اور یہ زندگی روح اور جسم کا مرکب ہے، جسم بھی مخلوق ہے، روح بھی مخلوق ہے۔ اس طرح تو اسلام کے متن پہ، اسلام کے عقائد پہ کوئی حرف نہیں آتا، کوئی نقطہ نہیں آتا۔ اگر اللہ کی روح مان لیں تو عینیت ثابت ہوتی ہے نا، جتنا آدم میں یا کسی انسان میں اللہ کی روح کا جز حصہ ہے، اتنا وہ آدم الہ ثابت ہوگا اور انسان بھی الہ ثابت ہوگا۔ جزوی صفت مانیں گے اللہ کی تو اتنا انسان یا آدم الہ ثابت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اس مغالطے سے خالق اور مخلوق کا جو فرق ہے اس کو ملحوظ نہ رکھ کے شرک کا اور عینیت کا دروازہ کھول کے گمراہی کی طرف گئے، اور بہت بڑا نقصان ہوا کہ دین کی اصل جو تھی نا، دین کے جو اصل حقائق تھے ان سب پہ زد آئی اور سب کچھ برداشت کر لیا۔ تو میرے بھائی اور عزیز ساتھیوں، خالق اور مخلوق کا فرق سمجھنا از حد ضروری ہے۔ مخلوق کو مخلوق کے مقام پہ رکھا جائے عدل ہے، الہ کو الہ کی شان پہ رکھنا عدل ہے، اور انسان کو انسان کے مقام پہ رکھنا عدل ہے۔ یہ ساری عالمین خصوصاً تکوینی طور پہ اللہ نے قائم رکھی ہوئی ہے، قائم بالقسط۔ عدل جو ہے انسانی فطرت کا بھی تقاضا ہے، اور ہر لحاظ سے عدل کی بہت ضرورت ہے۔ عدل یہی ہے کہ ہم خالق اور مخلوق کا فرق سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔